کمازمان کائرہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا. بہت شکریہ کائرہ صاحب. کائرہ صاحب یہ بتائیں, یہ امپریشن یہ مل رہا ہے کہ بس سارٹ آف نظر گیم نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ لیڈ کریں گے, چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. تو میں تو پوچھا تھا اگر وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر ڈار صاحب بھی چوتھی دفعہ وزیر خزانہ بن جائیں گے. یہ مجھے بتائیں کہ ایس آئی ایف سی کے اوپر بات کر رہے تھے ہم جوائن آپ کے کرنے سے پہلے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میاں صاحب چوتھی باری وزیر اعظم بنتے ہیں تو چوتھی باری ہسٹری ریپیٹ نہیں ہوگی اور ان کے اختلافات نہیں ہوں گے؟ میرے خیال میں تو ایس آئی ایف سی سے شروع ہوں گے اور شاید بلوچستان کی گورنمنٹ بھی اس میں آ سکتی ہے, اور ایک بڑی کی اپوائنٹمنٹ اگلے سال وہ بھی ڈیو ہوگی جس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کو بڑا جھگڑا پڑ گیا تھا. تو آپ کو اگر یہ گورنمنٹ الیکشن کے بعد مسلم لیگ بنتی نظر آتی, کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بڑی فکر ہے کہ بہت زیادہ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے ضرورت سے زیادہ, تو آپ کو میاں صاحب کی گورنمنٹ چلتی بھی نظر آتی ہے کہ تاریخ دہراتی نظر آتی ہے؟ مالک صاحب بہت شکریہ. پہلے تو معذرت میں ذرا لیٹ ہو گیا جوائن کرنے میں. گزارش یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے تجربہ کار آدمی ہیں, آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہے, ہوگا. کون سا ایسا شخص ہے, کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا؟ اس کے نقطہ نظر سے سبھی لوگ متفق ہو گئے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, یا اس سے ججمنٹ ایرر آف ججمنٹ بھی نہیں ہوا, یا اس سے اس کے نقطہ نظر سے اختلاف نہیں ہوا. یہ تو نیچرل عمل ہے. آپ کسی بندے کا نام بتا دیں مجھے جو فائنانس منسٹر رہا ہو اور اس سے اتفاق رائے ہو سب کا. ہر بندے پہ اعتراضات ہوتے ہیں, سو ان پہ میرا اور آپ کا تحفظ ہو سکتا ہے, لیکن کوئی شک نہیں بڑے تجربہ کار بندے ہیں, ایکسپیرینس ان کا تقریباً سب سے زیادہ ہے سیاسی طور پہ بھی, اور مسلم لیگ کے اندر ان کا بڑا اہم رول ہے, نہ صرف اکانومی میں بلکہ پالیٹکس کے دیگر پہلو جو ہیں ان کے اندر بھی. ڈار صاحب جب بھی مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہوئی ہے ان کو بڑی اہمیت رہی اور انہوں نے بڑی محنت سے وہ کام کرتے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ. میرا خیال ہے ڈار صاحب کی پوزیشن مسلم لیگ کی جو بھی گورنمنٹ اگر کوئی مستقبل میں جب بھی آتی ہے تو ان کی حیثیت بڑی کلیدی ہو. دوسری جو آپ نے اور اس کے ساتھ اختلاف آپ کر سکتے ہیں. دوسری جو گزارش ہے کہ اسٹیبلٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہ مالک مسئلہ یہ ہے, یہ اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا. اختلاف تو ہوگا. اب اختلاف کتنا ہوگا, یا ہونا چاہیے یا نہیں, یا کیا بیونڈ مینز یا بیونڈ ریزنز تو نہیں چلا جائے گا اختلاف جس طرح ماضی میں جاتا رہا. تو ماضی میں اختلاف بیونڈ ریزنز جانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ ہم سبھی, میں کسی ایک ادارے کو نہیں کہتا, ہم سبھی بائی اینڈ لارج جو آئینی سٹرکچر ہے اس کے اندر کام نہیں کرتے. ہم آئین کا نام تو لیتے ہیں, اس ڈھانچے کے اندر رہنے کی باتیں کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہو, عدلیہ ہو, پارلیمان ہو, میڈیا ہو, باقی سیکشن ہو, بیوروکریسی ہو, ہم سارے اس کو ایک فیسیا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم شخصی یا ادارہ جاتی اختیار کی کھینچا تانی میں لگ جاتے ہیں, ہم آئینی دائرے سے باہر نکلتے ہیں, تو وہاں اختلاف بڑھ جاتا ہے. کوئی ایک طرف سے جب کہتا ہے کہ نہیں آپ بیونڈ جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے میں بیونڈ جا رہا ہوں اور مجھے وہ بات پسند نہ ہو, اور ہو سکتا ہے میں بیونڈ نہ جا رہا ہوں اور مجھے بلا وجہ وہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے. تو اس صورتحال میں اختلاف بڑھ جاتا ہے. یہ اگر سامنے رکھی جائے تو پاکستان کا ماضی اسی سے بھرا ہوا ہے. ہاں, اب آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے اور پریڈکٹ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا آگے کسی ایک جماعت کی حکومت آ جائے گی؟ ہمارے ہاں جو آثار ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. اسٹیبلٹی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمام فریقین جو ہیں وہ بیٹھیں, آئین کے اوپر اتفاق رائے کریں, اور آئین کے اندر اگر کوئی معافی چاہتا ہوں, اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے, اگر کسی ایشو کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے یا کسی فنکشننگ میں پرابلم ہے, تو اس کے لیے جو متعلقہ فورم ہے وہ پارلیمان ہے. اس کے لیے جو متعلقہ فورم ہے اسی کے ذریعے اتفاق رائے کرانا چاہیے, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور ہمارے اداروں کو, سیاسی جماعتوں کو, حکومتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے اس آئینی اس فریم ورک کے اوپر, میں اس کو ری رائٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, اس کے اوپر دوبارہ سے بیٹھ کے اتفاق کریں, اور جو اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے اس کا رستہ بلاک کریں. میں آپ کو کارا صاحب میرا I'll tell you. جو مالک ایک چھوٹی سی ایک آخری بات سر, اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم جو مرضی کر لیں,
ہم جس طرح کا مرضی نظام تشکیل دے لیں، میری دانش میں اس سے کوئی بڑا فرق آنے والا۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے کر رہا ہوں، یہی سوال میرا ملک صاحب کے پاس بھی ہوگا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا جب میاں صاحب کا اختلاف ہوا تو پیپلز پارٹی آ گئی، ایک آلٹرنیٹیو تھی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزیں کچھ اوپر نیچے ہوئیں تو مسلم لیگ واپس آ گئی۔ پھر مسلم لیگ سے اختلافات ہوئے تو ہم نے دیکھا پی ٹی آئی آ گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ اور مسلم لیگ نے اکٹھے بیٹھ کے 16 ماہ کی گورنمنٹ بھی چلائی۔ اب اگر دوبارہ مسلم لیگ آتی ہے اور پھر کانفلکٹ ہو جاتا ہے ان کا، تو پھر آپ بھی اگر کولیشن گورنمنٹ ہوئے تو پھر آپ آپشن نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی آپشن نہیں ہے، مسلم لیگ آپشن نہیں ہے، تو تیسرا آپشن تو پی ٹی آئی ہے جو اس وقت آپشن نہیں ہے۔ تو پھر تو اگر اب اختلاف ہوا اس کے کانسیکوینسز تو جمہوریت کی باؤنڈری سے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے خیال میں یہاں پہ 50% بھی کانفلکٹ کا خطرہ ہے تو کیا اس کا جو نظام، جمہوری نظام کو خطرہ ہے، وہ کیا پہلے سے 400 گنا زیادہ نہیں ہوگا؟ مالک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خطروں کا مقابلہ بھی اس پروسیس کو چلا کے ہی کرنا ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے، اس پروسیس کو روک کے تو ان خطروں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کار وہی ہے جو ہم بار بار مسلم لیگ کی طرف سے بھی، میری جماعت کی طرف سے بھی، باقی لوگوں کی طرف سے بھی، اب میڈیا کی طرف سے بھی یہ بات آتی رہی کہ ہم سب کو بیٹھنا ہوگا۔ اب بیٹھیں گے کیسے، اس کا فریم ورک کیا ہوگا، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کیسے بیٹھنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں بیٹھتے، اگر ہم اسی فریم آف مائنڈ سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے لے جانے کے لیے، تو پھر کانفلکٹ تو سامنے پڑے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ کے اپنے سوال کے اندر کہا کہ آپ سے تعلق نہیں ٹھیک رہا تو مسلم لیگ آ گئی، مسلم لیگ گئی تو ہم آ گئے، ہم گئے تو پھر مسلم لیگ آ گئی، پھر پی ٹی آئی آ گئی، پھر پی ٹی آئی سے نہیں چلا تو ہم دونوں آ گئے۔ اب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچرلی نہیں ہو رہا۔ سکسیسو پولیٹیکل گورنمنٹس کی بہت سی ناکامیاں ہیں جو ایک ان نیچرل پروسیس کو نرچر کرتی ہیں اور جسٹیفائی کرتی ہیں یا کوز کرتی ہیں۔ آپ سارا الزام، آپ ساری چیزیں کسی پہ نہ ڈالیں، اپنا بوجھ اٹھائیں نا۔ نہیں، میں کسی پہ نہیں ڈال رہا، میں نے تو اپنے ارلی آرگومنٹ میں بھی کہا کہ میری غلطی ہو سکتی ہے یا میری غلطی نہ ہونے کے باوجود مجھ پہ تھوپی جا سکتی ہے۔ سو دونوں پراپوزیشنز میں بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک پہ نہیں کر رہا۔ دوسری گزارش یہ ہے، میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا، آنیسٹ ٹو گاڈ میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا۔ میں خود کو مورد الزام سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تھی بھی اور ہے بھی۔ لیکن ایک بات تو مالک یہ طے ہے نا، اوپینین بنانے والے آپ ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، اور آپ نے سوال یہ تو ضرور کیا کہ سیاسی طور پہ کیا تھا، ایک دوسرے کی ریپلیسمنٹس کیا ہوئی، لیکن آپ کے سوال میں بڑا واضح ہے اور کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمیں ہٹایا جاتا رہا، لایا جاتا رہا۔ اب یہ جو لائے جانا ہٹائے جانے کا عمل ہے، اگر یہ غلط ہے اور اس سے سر لائے جانے اور ہٹائے جانے میں کارا صاحب، لائے جانے میں ہٹائے جانے میں ہر باری ایک پولیٹیکل فورس پوری طرح انوالو ہوتی تھی، تبھی دوسرا ہٹایا جاتا تھا، لایا جاتا تھا، ویکیوم نہیں ہوتا تھا۔ مالک میں کسی کو الزام نہیں دے رہا یار، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں میں شامل تھا یا ملک صاحب شامل تھے یا مالک صاحب شامل تھے، جو بھی تھا وہ بہرحال ماضی میں جو ہوا وہ غلط ہوتا رہا نا، میرے ہاتھوں ہوا یا آپ کے ہاتھوں ہوا یا ملک صاحب سے ہوا۔ اب اگر وہ غلط ہوتا رہا تو اب نہیں ہونا چاہیے۔ ملک صاحب عرض یہ ہے چھوٹی سی، اگر آپ اجازت دیں، دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈر اور اس کے مین سٹریم جو مین لوگ ہیں، ان کے اوپر سوالات ہیں، قانون کے سوال ہیں، وہ قانون کے کیسز ہیں ان کے اوپر۔ انہوں نے 9 مئی کو اور اس سے بعد یا اس سے پہلے جو حرکتیں کی، اس کی بنیاد پہ ان پہ لیگل کیسز کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے تھا۔